السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم فضل سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے شکر والی زندگی عطا کرے اور لا الہ الا اللہ والا آخری دن عطا کرے کہ ہماری جو آخری زبان پہ لفظ ہو ہمارے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہوں، تاکہ ہماری آگے والی منزلیں آسان ہوں اور ہم آگے والی منزلوں میں ثابت قدم رہ سکیں۔ آج کل کا جو مسلمان ہے اسپیشلی پاکستان کا، وہ بہت ہی بہادر ہے، نڈر، بے خوف، بہادر، کسی قسم کا اس کو ڈر نہیں، یہ کہنا پڑے گا۔ اگر اس چیز کا اعتبار نہیں ہے تو مسجدیں جا کے چیک کر لو، اللہ سے ہی نہیں ڈر رہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈر رہا وہ کس سے ڈرے گا؟ وہ انسان سے ڈرے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ تو کہنا پڑے گا کہ آج کل کا مسلمان بہت بہادر ہے۔ کبھی کسی میں اتنی بہادری نہیں پائی گئی جتنی آج کل ہم لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ سے ہی نہیں ڈر رہے، اور اس کا ثابت، اس کا پروف جو ہے وہ آپ نماز کے ٹائم جا کے مسجدوں میں مل جائے گا۔ خالی مسجدیں اس چیز کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم ڈرتے ہی نہیں اللہ سے، اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہاں نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، نہیں حکم مانیں گے۔ اور پھر جب ہم پہ جو مصیبت، اچھا المیہ اور ہم سب کا جنرلی شاید ہیومن سائیکالوجی یہی ہو یا پھر انسانی فطرت ہی یہی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو جائے، ہمیں کوئی کامیابی مل جائے تو وہ ہماری محنت کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور اگر کچھ برا ہو جائے اللہ دی مرضی سی، اللہ دی مرضی نہیں سی، ساڈے کام سی، ساڈے اعمال سی جڑے ساڈے اگے آندے نے۔ اللہ کی مرضی تو پھر اس چیز پہ آ جاتی ہے نا، برے کام میں اللہ کی مرضی اور اچھائی میں ہماری اپنی تقوی اور محنت۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے سے ہی نہیں ڈر رہے، تو ہم دنیا سے کہاں ڈریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحمت فرمائے، رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈریں۔ ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں اور گناہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے کہ میں ان کی نیکیوں کو پہلے دیکھوں گا، ان کی ایک ادھی جو غلطی ہے اس کو نہیں دیکھوں گا۔ اور ہم نے اس چیز کو اپنے لیے سمجھ لیا ہوا ہے۔ نہیں اللہ کے بندے، ہمارے تو اعمال ہی ایسے نہیں ہیں، کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ کس سفارش کا ہم کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پشیماں ہوں گے قیامت کے دن؟ ہم کیا، جب ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولے جائیں گے تو وہ کیا ان پہ گزرے گی کہ میں کیا چھوڑ کے آیا تھا اور یہ کیا لے کے آئے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی؟ کیا ہم اس چیز پہ کبھی غور تو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کا حکم تھا کیا؟ مین کہ the reason of our creation, the purpose of our creation کیا یہی تھا؟ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو دھوکے میں گم ہو جائے اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس دھوکے سے بچو، اس کی رنگینیوں سے بچو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارو۔ آج جمعۃ المبارک ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تعالیٰ نے یہ بابرکت دن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے کہ ہماری زندگی کے معمولات میں نماز سب سے اوپر ہو، ہماری زندگی کی مصروفیات میں، پریورٹیز میں نماز سب سے اوپر ہو، اللہ کے احکامات سب سے اوپر ہوں، اور ہماری زندگی کے باقی معاملات سب سے نیچے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر کام حرام ہے۔ جو اس ٹائم میں روزی کمائی جائے وہ حرام، جو اس ٹائم، اس ڈیوریشن میں، اس وقت میں کوئی اور کام کیا جائے وہ حرام۔ اور ہم اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ جو پڑھتے ہیں چلو شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بھی توفیق عطا کی ہوئی ہے اور وہ جا رہے ہیں۔ اور جو سن کے انسنا کر رہے ہیں، کس کی بات کو انسنا کر رہے ہیں، کس کے حکم کو انسنا کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟
احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، ہم اس کے بلاوے کو انسنا کر دیتے ہیں. and then we are saying that we are upset، ہمارا کام نہیں چل رہا، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہر جگہ ہمیں مایوسی ہو رہی ہے، مایوس کن حالات ہیں. when the creator is calling and we are not going, and then we have to face these kind of things in our lives. یہ تو ہماری زندگی کا پھر حصہ، ہمارا مقدر بن جائے گا. اب دیکھو ایک کمپیوٹر ہے نا، اس میں جو کمانڈز دی ہوئی ہیں وہ اس کے پیدا کرنے والے نے، اس کے بنانے والے نے اس میں نا انسٹال کی ہیں. اب ایک کمپیوٹر ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے، ہم انسٹال کرتے ہیں، وہ اس کا پرپس ہی پورا نہیں کرتا، تو کہ ہم کیا کریں گے؟ ڈل کر دیں گے. گاربیج وہ جو بنی ہوتی ہے نا ٹوکری، امپٹی باکس، اس میں پھینک دیں گے. Now think about ourselves، ہمیں کس کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ کمانڈ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائی، سوچو اس بارے میں. زندگی بہت گزر گئی ہے، پیچھے پتہ نہیں ایک سانس ہے کتنی ہے. اللہ کی قسم ہر سانس جو ہے آخری سمجھ کے جیو. جس دن مرنا ہے اس دن آنکھ بند نہیں ہونی، اس دن ہماری آنکھ کھل جائے گی میرے بھائی. لیکن وہ انسان کامیاب ہو گیا جس کی آنکھ مرنے سے پہلے کھل گئی. مرنے سے پہلے مر جانے والا کامیاب ہے میرے بھائی. اپنی حقیقت کو پہچانے ہم کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کیا ہیں. مٹی، ہمارا وجود کس طرح ہوا، ہم اسی چیز پہ چلے جائیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری عقل کہاں کی کہاں رہ چلا جاتی ہے. ہم کس طرح پیدا ہوئے ایک گندے نطفے سے. یہ اللہ کی قدرت نے ہمیں اس قابل کیا، ماں باپ نے پالا، اور آج ہم نہ اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں نہ ماں باپ کی باتوں کو مان رہے ہیں، دونوں کے نافرمان ہیں. کیا ہم؟ جو انسان اپنی سانس پہ ہی قدرت نہیں رکھتا وہ کس چیز کی عقل میں جی رہا ہے؟ کس چیز کی عقل ہے ہمیں؟ اللہ کی قسم قبرستانوں میں جایا کرو، ضرور جایا کرو، دیکھا کرو کروڑاں لوگ ادھر مدفون ہیں. ان کو بھی یہی غلط فہمی تھی جو آج ہمیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا. ہم کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ضرور پشیماں ہوتے ہیں، لیکن ادھر سے نکلتے ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا، یہ اس کے لیے تھا. ہم ایک چھوٹا سا پارٹ سمجھ کو اس کو ادا کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایموشنلی اس کو ادا کرنا تھا. اب تو المیہ یہ ہے کہ قبرستان میں بھی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ ٹائم ہی نہیں آنا. لیکن یاد رکھو ڈیتھ از ویٹنگ آف ایوری ون، موت انتظار کر رہی ہے ہر بندے کا. ہم اپنی گھڑیاں گن گن کے گزار رہے ہیں میرے بھائی، موت کا فرشتہ گھوم رہا ہے. آج کسی کی، کل ہماری باری ہے، چلا جانا ہے، لیکن ادھر ہی کام ختم نہیں ہو جانا میرے بھائی. یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے. اجر آخرت میں ملے گا میرے بھائی، عمل ہوں گے تو اجر ملے گا میرے بھائی. وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت کر دے، اس پہ کوئی زور نہیں ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن میرے بھائی اعمال پہ فیصلے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہو جس کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں، یا ہم یہ گندگی ہی لے کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے پشیمانی ہو کہ میرے محبوب کو میں کیا دکھاؤں باقی امتوں کے سامنے. ہماری امت سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، لیکن ہمارے کام سب سے بدتر. ہم تو کافروں سے بھی نیچے چلے گئے. اللہ کی قسم اگر ہم کلمہ گو نہ ہوں تو ہمارا حال جو قیامت پہ ہو ان سے بھی بڑا ہو. وہ تو ہے ہی کافر، کفر پہ ہیں. ہم نے تو ایمانیت کا چوگا اڑا ہوا ہے نا، جو بچپن سے ہمیں بائی نیم مل گیا، بائی برتھ مل گیا. ہم نے کیا سوچا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، بس دیٹس اٹ، ساری زندگی گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ نہیں بھائی، اعمال ہیں، اعمال کرنے پڑیں گے میرے بھائی. ولی اللہ نے کیے، صحابہ کرام نے کیے، وہ تو ڈرتے تھے. ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے بہت ڈیفرنٹ تھی، لیکن پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں پکڑ ہو گئی تو میرے بھائی بہت معاملہ مشکل ہے. اس چیز کو سوچو کیسے ادھر سے جان چھوٹے گی.
یہ چند دن کی زندگی ہے ادھر کی، صرف چند دن کی، وہ اخروی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے میرے بھائی۔ اس چیز کے بارے میں سوچا جائے، اپنی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ضرور ہوگا، جس میں ایمان کا ذرہ بھر بھی ہے نا تھوڑا سا حصہ، اس کو ضرور فیل ہوگا کہ میں نے زندگی پیچھے کیا کیا۔ کچھ بھی دیر نہیں ہے، جتنے اللہ کہتا ہے جتنے مرضی گناہ لے کے آؤ، لیکن پشیمانی کا ایک آنسو ان سب کو ختم کر دے گا۔ لیکن ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، انسان تھا، معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم بیٹھیں تو صحیح، معافی مانگے تو صحیح، گناہ پہ ڈٹ جانا اتنی بری اور بدقسمت والی چیز ہے کہ جس کے دل پہ مہر لگ جائے نا وہ گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول ہوتی نہیں ہے، نہ اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ ہر بندہ اللہ کے سامنے گر گڑا نہیں سکتا، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت جس پہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں پہ رحم فرمائے اور ہمیں وہ زندگی عطا کرے جس میں صرف دین ہی دین ہو، ہم دنیاوی گندگی سے باہر نکل کے اس کے دین پہ چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، تاکہ ہماری زندگی بھی ان کے جیسی نہیں لیکن ان کی تھوڑی سی نقل تو ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما کے ہماری اخروی زندگی کو بہتر کرے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے اللہ رحمت فرمائیں گے، اللہ انشاءاللہ رحمت فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی ان سب باتوں کو ضرور سوچئے گا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ ہم دن سے لے کر رات تک کیا کرتے ہیں، اب تک کیا کر کے آئے ہیں، کوئی دیر نہیں ہے، اٹس ناٹ ٹو لیٹ۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔